رنگ دے ڈرامہ میں جتنی کوشش آہت نے کی دعا کو بچانے کی توقیر سے، مگر اس بات کو نہ دعا سمجھ پائی نہ ہی ندرت۔ دعا اور ندرت اب مجبور ہو چکی تھی۔ جتنی دعا اور ندرت نے اکیلی ساری زندگی گزاری تھی اپنے گھر میں بغیر مرد کے، اور جب توقیر ان کی زندگی میں آیا تو دعا اور ندرت اس بات سے خوش تھے کہ ان کے گھر میں بھی کوئی مرد آیا۔ اس وجہ سے دعا اور ندرت اب توقیر پر پورا یقین کر چکی تھی، مگر جب اب توقیر نے اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کو اظہر شاہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ اسی بات کو ظاہر کرنے کی خاطر آہت بار بار کوشش کر رہا تھا دعا کو سمجھانے کی، مگر دعا کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور آخر کار دعا اور ندرت کے سامنے یہ راز کھل کر آ ہی گیا۔ ندرت اپنے کانوں سے سن لے گی اظہر شاہ اور توقیر کو باتیں کرتے ہوئے، جس میں اظہر شاہ توقیر کو وہ طنزیہ کہے گا، تمہیں کیا ضرورت تھی آہت کی اماں کی فیکٹری کو آگ لگانے کی؟ وہیں پر توقیر بھی اظہر شاہ پہ الزام لگائے گا، وہ دیہات سے آئی بچی کو تم نے جلا دیا، زندہ جلا دیا اور وہ مر گئی، تمہیں بھی اظہر شاہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح اظہر اور توقیر آپس میں تو میں ان کی ہو جائے گی، مگر ان دونوں کی تو میں ندرت سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ساری سن لے گی۔ اب ندرت پریشان ہو چکی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اپنی بیٹی دعا کو بچا لے۔ ندرت کو تو اب دعا آہت کی ہر ایک بات سچ نظر آنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ آہت تو ہمیں بہت کوشش کر رہا تھا سمجھانے کی، میں ہی نہیں سمجھ پائی۔ وہیں پر ندرت اپنی بیٹی دعا کو سمجھائے گی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن ندرت اور دعا کو یہ نہیں پتا تھا کہ آہت ان دونوں کے لیے ابھی بھی کوشش کر رہا ہے توقیر سے بچانے کی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔